بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اب تک جن ناظرین نے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ اگر ہیلتھ میں ہونے والے ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہماری خبروں اور رپورٹ سے اتفاق رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مزید آگے بڑھنے سے قبل لائیو ڈیجیٹل نیوز کو سبسکرائب کریں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہیلتھ ڈائری محکمہ صحت پنجاب اور سندھ میں انتظامی بدتری۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی انتظامیہ کے بجائے مافیا کے نرغے میں۔ سول ہسپتال کراچی کی انتظامیہ علاج معالجے کے نظام کو منظم کرنے کے بجائے کرپشن بدعنوانی کے ذریعے حکومتی جماعت کو کمزور کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا پر مبنی ہے۔ پنجاب کے طبی صحافت کے معروف صحافی اور میرے دیرینہ دوست فیصل خان درانی کے مطابق محکمہ صحت پنجاب میں کرپشن کے رندوں کا راج ہے۔ پنجاب کی طاقتور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے باوجود رندوں نے غدر مچا دیا ہے۔ دہاڑی دار ملازمین نے سونے کے محل تعمیر کر لیے۔ میو ہسپتال لاہور کی ایک سرکاری رہائش گاہ میں یومیہ لاکھوں روپے کا دھندہ بے نقاب۔ ایک محکمہ صحت کا ایڈہاک ڈاکٹر محکمہ صحت کے رندوں کی آشیرداد سے سیاہ سفید کا مالک بن بیٹھا، جبکہ اس وقت پنجاب اور سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں تڑپتے سسکتے مریضوں کو طبی امداد کا حصول جوئے شیر لانے جیسا ایک مشکل معاملہ بن چکا ہے۔ سروے کے مطابق سندھ میں کرپشن کی شرح 46% اور پنجاب میں کرپشن کی انتہا 39% ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے صوبائی سیکریٹریٹ میں PM2 کے سیکشن افسر مخدوم ولی محمد کی تقرری پراسرار معمہ اور قانونی حساس سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، کیونکہ سیکشن افسر کا تحریری نوٹیفیکیشن تاحال پبلک نہیں ہوا ہے، لیکن سیکشن افسر نے اپنا چارج سنبھال لیا ہے، کیونکہ وہ سندھ سیکریٹریٹ کے نان گزیٹڈ ملازمین گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنظیم سینوا کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ اس حوالے سے پہلے سینوا کے ایک ملازم کی یہ وائس کلپ آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ میرے سندھ سیکریٹریٹ گورنر ہاؤس CM ہاؤس کے امپلائیز ساتھیوں، سالار اللہ بخش برسن۔ 3-4 دن پہلے کچھ ہمارے امپلائیز نے مخدوم ولی صاحب کو سیکشن آفیسر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی چارج ملنے پہ مبارکباد دی تھی۔ ہم خاموش رہے، دیکھتے رہے کہ کس طرح امپلائیز سے منافقت ہوتی ہے، کیونکہ بھائی یہ سنوا ہماری یا سنوا کیبنٹ 1 سے 16 گریڈ کی ہے۔ جب مخدوم ولی صاحب کو چارج 17 گریڈ کے افسر کی ملتی ہے تو اخلاقی طور یا تو وہ چارج نہ لے یا تو سنوا سے ریزائن دے۔ یہ سوال ہمارا قانونی اور آئینی ہے، پر مخدوم ولی صاحب دونوں طرف سے مزے لے رہا ہے۔ ہمارے سنوا کیبنٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور 17 گریڈ کی چارج بھی لے کر وہ عیاشی بھی کر رہا ہے، پر ہمارے کچھ نام نہاد ملازم دشمن دوست اس کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی عمل ہے۔ میری چیف سیکرٹری سن صاحب سے، میری سیکرٹری GA صاحب سے
سیکرٹری سروس صاحب سے گزارش ہے اس چیز کا نوٹس لیا جائے۔ ناظرین، آپ نے سینوا کے قانون پسند اور فرض شناس سرکاری ملازم کی بات کو سنا۔ اس سچ اور حق بات پر کس طرح سے انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، وہ تفصیل بھی موجودہ وائس کلپ میں موجود ہے۔ جبکہ ارباب اختیار مخدوم ولی محمد اسسٹنٹ 16 گریڈ کی حالیہ تعیناتی، جس کا حکم نامہ منظر عام پر نہیں، ہائر گریڈ پوسٹ سیکشن افسر BS گریڈ 17 پر تقرری سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے مقدمہ نمبر 89/2011 کی صریح کھلی خلاف ورزی ہے۔ مذکورہ فیصلے کی نقل آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ فرمائے، خدا را ارباب اختیار سسٹم کے رولز پر عمل کر کے صحت کے قومی ادارے اور وطن عزیز پاکستان کو کمزور نہ کریں۔ اسی طرح محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا تدریسی ڈاکٹر رود KM فاؤ سول اسپتال کراچی کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر سید محمد خالد کی حالیہ تقرری قانون کے بجائے سندھ میں جاری سسٹم کی لاقانونیت کا یہ وہ ناقابل تردید ثبوت ہے۔ پہلے ہماری اسکرین پر اس کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے حکم نامے کا عکس ملاحظہ فرمایا۔ ڈاکٹر سید محمد خالد ENT اسپیشلسٹ کی حیثیت سے جنرل کیڈر گریڈ 20 کی اسامی پر ان کی تقرری اس سمیت انتظامی اسامیوں پر سپریم کورٹ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ان کی نگرانی میں اسپتال کے ان کے ذاتی عقوبت خانے کے چرچوں کے تشت اسبام ہونے کے بعد اعترافی بیانات کے لیے سول اسپتال پولیس چوکی کا استعمال ملازمین اور مریضوں کے لیے ایک اور نیا پریشان کن مسئلہ سامنے آ گیا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن النجار سیکریٹریٹ داخلہ سندھ کی وساطت سے چوکی میں غیر قانونی کارروائیوں کا فوری نوٹس لیں اور سول اسپتال میں سایہ دار درختوں کی کٹائی کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم 1,20,000 روپے محکمہ خزانہ میں تاحال کیوں جمع نہیں کرائی گئی ہے، اور عید کے موقع پر اسٹور کے تمام سیکشنز میں 25,000 روپے فی سیکشن عیدی کا تقسیم کا فنڈز کہاں سے آیا ہے، جبکہ ہسپتال میں آنے والے فریکچر کے غریب سسکتے بلکتے مریض امپلانٹ کے لیے مہینوں دھکے کھانے کے بعد یہ مہنگا ترین امپلانٹ خود خرید کر لاتے ہیں۔ غوث بخش نامی پرائیویٹ شخص کو 1,00,000 روپے ماہانہ تنخواہ کس کے حکم پر انہیں دی جا رہی ہے؟ محکمہ فائنانس میں تعینات یہ ملازم کیا کر رہا ہے؟ آپ پبلک سرونٹ ہیں۔ معلومات کی رسائی تک کے قانون کے مطابق سندھ میں بسنے والے ایک عام مستقل شہری کی جانب سے بھی پوچھے جانے والے ایسے مذکورہ سوالات کے جوابات دینے کے پابند ہیں۔ ناظرین کرام، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بار بار گڈ گورننس اور میرٹ کی خوبصورت گفتگو تو ضرور کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا عمل ان کے دعوے سے قطعی مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ صحت کے سرکاری اداروں کو لاڈلوں کی اوتاق بنا دیا گیا ہے، جس کا مستند ثبوت سندھ سروسز اسپتال کراچی میں حال ہی میں محکمہ تعلیم میں گریڈ 1 سے 4 تک کے ملازمین کی بھرتیوں میں میڈیکل فٹنس ہسپتال کے ڈیفیکٹو MS وہاب اللہ یوسفانی کی جانب سے بھاری کمیشن کے عوض ایک پرائیویٹ لیب کو دے دیا گیا ہے، لیکن انتظامی طور پر سرکاری ملازمین کی فٹنس کا نظام ڈیفیکٹو MS وہاب اللہ یوسفانی نے نجی اور ریٹائر ملازمین کو نیلام کرنے کے لیے دے دیا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ حکومت سندھ کے سرکاری حکم کے مطابق ہسپتال کی خاتون شریف النفس صاف ستھرے کیریئر کی حامل MS ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی، ریٹائر ہونے والے ڈاکٹر غلام حسین بروہی کی طرح ایک نمائشی MS کی مانند ہیں۔ ہسپتال میں میڈیکل فٹنس کی دمہ چوکڑی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر
انہیں پیر کو پولیس طلب کرنا پڑ گئی۔ وہاب اللہ یوسفانی نے سیکشن کے بجائے اپنے پرائیویٹ ڈرائیور شہزاد کو یہ ٹھیکہ دے دیا ہے، جو کہ سرکاری ڈرائیورز کے روم سے چلایا جا رہا ہے۔ اس کی سرکاری فیس 50 روپے کے بجائے امیدواروں سے ارجنٹ کے 10,000 روپے اور 3 سے 4 روز میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے 5,000 روپے کھلے عام وصول کیے جا رہے ہیں۔ ان مقامی نوکریوں میں حیرت انگیز طور پر سندھ کے دارالحکومت کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی بھی خود حکومت سندھ نے بنیاد رکھ دی ہے۔ LDN کی تحقیقات کے مطابق امیر بخش بھٹو کو ضمنی انتخابات میں کامیاب کرانے کے لیے ان کے حلقے کے لوگوں کو بھی کراچی کے مختلف اضلاع کے ڈومیسائل کے ذریعے انہیں بھی مذکورہ مقامی ملازمت کا حقدار بنا دیا گیا ہے، جبکہ حیرت انگیز طور پر تاحال ایک ہی بھی امیدوار میڈیکل فٹنس میں فیل نہیں ہوا ہے، جو طبی ماہرین کے مطابق یہ ناقابل یقین عمل ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل سروسز اسپتال کراچی کرپشن کا مینار بن گیا، اکرم ملہ کو انصاف کیوں نہیں دیا جا رہا ہے سمیت مزید تہلکہ خیز حقائق پر مبنی رپورٹس کے ساتھ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔